یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد ماہ رمضان کا آج 14واں روزہ ہے، اور ہماری آج کی اسلامی تربیتی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، یہ سلامتی والا ہوتا ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسی لیے مسلمان کو یہ کہا گیا کہ جب تیری کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو تو نے السلام علیکم کہہ کر تو نے سلامتی کی اسے ضمانت دینی ہے کہ میری طرف سے تیری عزت بھی سلامت ہے، تیرا مال بھی سلامت ہے، اور تیری جان بھی سلامت ہے۔ اسلام سلامتی کا ضامن ہے، اس لیے کہ آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں نا، آج کے مسلمان نے اس اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا، اور اخلاقی قدروں سے ہم اتنا دور ہو گئے کہ آج بہت جلدی ہماری کسی کے ساتھ گہری دوستی ہوتی ہے، اور پھر اتنا ہی جلدی اسی کے ساتھ ہی گہری دشمنی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کی خامیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں جو وہ ہر انسان کے اندر یقیناً موجود ہیں۔ تو وہ انسان کی خامیاں، کوتاہیاں جب ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، انسان اس پر واقف ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ پھر ان خامیوں کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں، اس پر پھپتیاں کستے ہیں، اس پہ طنز کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جو مذاق ہوتا ہے نا بھائی، یہ نفرت پیدا کرتا ہے۔ مذاق سے محبت کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہنس لے گا آپ کے سامنے، لیکن باتیں دلوں میں بیٹھ جایا کرتی ہیں، پھر وہی باتیں نفرت کا باعث بنتی ہیں۔ اسلام چونکہ سلامتی کا مذہب ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ مسلمان خود بھی سلامتی والا ہوتا ہے اور سلامتی تقسیم کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، اور ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، دل لگی کرنا، ہنسنا، ایسی کوئی بات کرنا کہ جس سے ہنسی پیدا ہو جائے، کسی کے عیب کو سامنے رکھ کر اس پر طنز نہ کرنا اور ٹھٹھا نہ کرنا۔ ایک ہے کہ کچھ جرنل بات کرنا کہ جس سے کوئی مزاح پیدا ہو جائے، جس سے کوئی دل لگی والی بات ہو جائے۔ یہ تو ہمارے نبی کی بھی سنت ہے کہ بات ایسی کرنا کہ جس سے ہنسی چہروں پہ آ جائے، مسکراہٹ آ جائے۔ یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن کسی کے عیب کو سامنے رکھ کر اس پر طنز کرنا، اس پہ ہنسنا، پھپتیاں کسنا، یہ کسی طور پر بھی نہ اللہ کو پسند ہے نہ ہمارے نبی کو پسند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں خوش طبعی والی کہ جس میں جھوٹ بھی نہ ہو، لیکن اس میں ہنسی پیدا ہو جائے، مسکراہٹ پیدا ہو جائے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال لگاتار حضور سے ملتا رہا، 10 سال تک۔ جب پہلے دن آیا تو حضور کو مسکراتا دیکھا، آخری دن بھی ملا ہوں تو حضور کو مسکراتا ہی میں نے دیکھا ہے۔ مسکرانا سنت ہے، ہمارے نبی کی مسکرانا سنت ہے۔ اور مزاح کی بات کرنا کہ جس سے خوش طبعی پیدا ہو جائے، مذاق بھی نہ ہو اور سامنے والے کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ ایک بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ اب حضور کا آج جو انداز محبت تھا، تو حضور فرمانے لگے، نہ بھائی، بوڑھی عورتوں نے تو جنت میں نہیں جانا، بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب وہ رونے لگ گئی، بھلی عورت تھی، وہ رونے لگ گئی۔ جب اس نے رونا شروع کیا تو حضور نے فرمایا، صحابہ اسے چپ کراؤ اور اسے خوشخبری دو، تو بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی، تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی، تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ خوش طبعی کرنا، مزاح کرنا، ایسی بات کرنا کہ سامنے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں، سفر پہ جانا تھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے نا اونٹ چاہیے، ادھار کا اونٹ چاہیے، آریتن، تھوڑی دیر، جس طرح موٹر سائیکل نہیں لے لیندے کسی کو، ابھی تھوڑی دیر اڈے تو ہو کے آنا ہے،
اس وقت چونکہ اونٹ ہوتے تھے سواری، تو کہ یا رسول اللہ مجھے نہ اونٹ چاہیے، تو میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے۔ آج جو انداز محبت تھا وہ یہ تھا، فرمایا بھائی صحابہ اینو نہ ایک اونٹ دا بچہ دے دیو، اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، میں نے کھیلنا نہیں ہے لمبے۔ فرمایا نہیں بھئی ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اب وہ صحابی جب پریشان ہوئے تو کریم محبوب، اب دیکھیں نا اس سے عزت نفس بھی مجروح نہیں، انداز کیا اختیار کیا، کریم محبوب ایک مزاح کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ جب وہ گھبرائے پریشان ہوئے تو حضور فرمایا گھبرا نہیں، تجھے نہیں پتا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ مزاح کرنا کہ جس سے سامنے والے کے دل آزاری نہ ہو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مزاح نہیں ہوتا، مذاق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جوان بوڑھوں کا مذاق کرتے ہیں، ہمارے یہاں صحت مند لوگ جو ہیں وہ بیماروں کا مذاق کرتے ہیں، ہمارے یہاں کسی کی شکل و صورت اگر لوگوں کی نظر میں اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کو وہ کتنا پسند ہے، لیکن بظاہر لوگوں کی نظر میں اس کی ناک چپٹی ہوئی ہے، بظاہر اس کی شکل و صورت لوگوں کی نظر میں اچھی نہیں ہے، ہم اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے، اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ نہ مذاق اڑائیں کسی کا۔ اور یاد رکھیے، چلیں آئیں پہلے قرآن سے فیض لیتے ہیں، قرآن نے ہماری کیا تربیت فرمائی۔ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 11، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ کتنے خوبصورت انداز سے تربیت فرمائی، فرمایا اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ ان سے بہتر ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں ان کا مقام ہو، تو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے نا تو بات عورتوں سے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب عورتوں سے بھی خطاب ہے، جو ایمان والی عورتیں ہیں، لیکن یہ والا مرد چونکہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے نا مذاق اڑانے والا، تو اللہ کریم نے دوبارہ اس کے بعد عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا۔ یعنی آپ انداز محبت دیکھیے، پہلے جرنلی بات کی کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس میں عورتیں بھی آ گئی تھیں، لیکن چونکہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے مذاق اڑانے والا، اس لیے اللہ کریم نے الگ سے انہیں حکم دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں ان سے بہتر ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اس سے بہتر ہو جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہو۔ تو چونکہ یہ مرد عورتوں میں زیادہ تھا، اس لیے اللہ کریم نے الگ سے عورتوں کو حکم دیا کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور ہمارا مزاج پتہ کیا ہے، ہم کسی بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ جس کا قد چھوٹا ہے اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا قد لمبا ہے اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو تھوڑا نظر آتا ہے تو معاذ اللہ اس کا بھی مذاق اڑا کے کہہ رہے ہو نظر آ رہی ہے۔ بھائی وہ کب چاہتا ہے کہ میں ایسا رہوں؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ مذاق پہ ہی مذاق ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، بات بات پہ مذاق ہے۔ اب سنیے نبی کریم علیہ السلام کو یہ مذاق کرنا کتنا ناپسند ہے، حضور کتنا ناراض ہوتے۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے، سردار کا بیٹا تھا۔ اگرچہ ابو جہل برا آدمی ہے لیکن بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ بدنامی میں ہی نام تھا، لیکن تھا تو بڑا آدمی نا۔ اب اس کے بیٹے نے جب کلمہ پڑھ لیا نا تو حضور کی طرف پیغام بھیجا، یا رسول اللہ مکے چ دل ہی نہیں لگتا، اجازت دیو مدینے چ آ جاواں، یا رسول اللہ اجازت دیں میں مدینے میں آ جاؤں۔ اب کوئی غیر علاقے کا بندہ نیا نیا ہمارے یہاں آیا ہو تو ہم پوچھتے نہیں یہ کون ہے بھائی، کہاں سے آیا ہے؟
تو جب حضرت اکرمہ مکہ سے مدینہ میں آ گئے نا کلمہ پڑھ کر، وہاں رہنے لگے، تو مدینے کے رہنے والے پوچھتے بھئی یہ کون ہے؟ کہتے یہ اکرمہ ہے۔ اکرمہ کون؟ ابو جہل کا بیٹا۔ اچھا ابو جہل کا بیٹا، وہ ابو جہل جو بڑا دشمن ہے، وہ ابو جہل جو پکا کافر ہے۔ پھر لوگ ہنستے، کہتے ہیں ابو جہل کا بیٹا ہے یہ، جس طرح ہمارے یہاں بھی انداز ہوتا ہے ابو جہل کا بیٹا ہے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے بھائی۔ لوگ طنز کرتے، ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے۔ حضرت اکرمہ کا دل ٹوٹا، حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ابو جہل اگر میرا باپ ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر میں اس کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا لوگ میرے باپ کا نام لے کر میرے اوپر مذاق کرتے ہیں کہ یہ اس ابو جہل کا بیٹا ہے، حالانکہ ابو جہل دنیا سے جا چکا ہے، غزوہ بدر میں وہ مر گیا تھا۔ اب حضرت اکرمہ نے جب کلمہ پڑھ لیا اور لوگ ان کو ان کے باپ کا نام لے کر جب مذاق کرنے لگے، نبی کریم علیہ السلام کا انداز محبت دیکھیے، مسجد میں ممبر رکھوایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ مردوں کا نام لے لے کر زندوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ مردوں کا نام لے لے کر زندوں کو، خبردار آج کے بعد کوئی ابو جہل کا نام لے کر اکرمہ کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ یہ کل کی بات تھی کہ وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور آج کی بات یہ ہے وہ اب اللہ کا بندہ بن گیا ہے، محمد مصطفیٰ کا امتی بن گیا ہے۔ خبردار کوئی اس کے باپ کا نام لے کر اس کو مذاق نہ کرے، اس کو تانا نہ دے۔ ہم مذاق کرتے ہیں، وہ بھائی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کوئی پچھلی عمر میں آ کر اگر نمازی ہو جائے، پچھلی عمر میں آ کر مسجد کے ساتھ تعلق بنا لے، ہم مذاق کرتے ہیں ساری عمر تیری کہاں پہ گزری، اب تو کہاں پہ جا رہا ہے؟ بھائی جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا وہ بت خانے میں نہیں جایا کرتے تھے، وہ بتوں کے پجاری نہیں تھے، تو ایک دفعہ بھی میرے نبی نے نہیں کہا پہلے تم کہاں تھے اب کہاں آ گئے، نہیں نہیں، وہ کل کی بات ہے، وہ کل کی بات ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے اللہ کا، آپ کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو کسی کا نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے۔ نہ مذاق اڑائیں کسی کے باپ کو لے کر کے، تیرے باپ کی ساری زندگی کہاں پہ گزری اور تیرا دادا کیسا تھا، اس طرح کی باتیں کر کے کسی کے ساتھ بھی تانا نہ کریں، طنز نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ ایک آدمی نا مولا علی سے مذاق کرتا تھا، ان کی داڑھی گھڑی تھی نا، مولا علی شیر خدا کی گھنی داڑھی تھی، اور وہ جو مذاق کرتا تھا اس کی تھوڑی تھوڑی داڑھی تھی، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، تو وہ مذاق کرتا، کہتا علی تیری کتنی گھنی داڑھی ہے، کتنی گھنی داڑھی ہے تیری۔ اب وہ طنزیہ طور پہ یہ بات کہتا۔ اب حضرت علی فرماتے بھائی گلاں مینوں بھی آندیاں نے، لیکن ہمارا یہ انداز نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کے مذاق کا جواب، اس باتیں مجھے بھی آتی ہیں لیکن وہ بعد نہ آتا۔ 2-4 دن کے بعد پھر ملا، کہتا علی منہ کیویں دھونا ہے، اتنے تیرے بال ہیں چہرے کے اوپر، گھنی داڑھی ہے، منہ کیسے دھوتے ہو؟ اب پھر علی بھی تو علی ہے نا، علی بھی تو علی ہے نا، جب وہ بعد نہیں آ رہا، اٹ سیٹ تے پکھڑا کو آر گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، تو پھر علی تو علی تھے نا۔ فرمانے لگے اچھا اب تو نہیں بعد آتا تو پھر سن لے کیا کہتا ہے، آندہ تھوڑی بڑی گھنی داڑھی ہے، اس کی چونکہ گھنی نہیں تھی نا، جس آدمی میں کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ اسی کا ہی مذاق بناتے ہیں، اب اس نے اس بات کو مذاق بنا لیا۔ اب علی پھر علی تھے، فرمانے لگے اچھا اب تو نہیں بعد آتا تو پھر سن، زمین چنگی ہوئے تو فصل تاں ہی چنگی ہوندی ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ فرمایا زمین زرخیز ہو تو پھر ہی فصل اچھی ہوتی ہے، اب تیری زمین بنجر ہے، تیرے اتنے بال ہیں نہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ آندھا علی آج معافی دے چا دوبارہ نہیں کروں گا، آج کی غلطی کی معافی دوبارہ نہیں کرو۔ بھائی مذاق نہ اڑائیں کسی کا، نہ طنز کریں کسی پر، اور یاد رکھیے قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو حکم ہوگا بھی جنت کا دروازہ کھل گیا، دوڑو جنت میں چلے جاؤ۔ وہ بھاگتے بھاگتے جب جنت کے قریب پہنچے گے نا دروازے کے، دروازہ بند ہو جائے گا، دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے گا، مایوس ہو کر واپس آئیں گے، پھر دوبارہ جنت کا دروازہ کھلے گا، فرمایا جائے گا آ جاؤ جنت میں آ جاؤ، دروازہ کھل گیا ہے، پھر دوڑے دوڑے جائیں گے، جب قریب جائیں گے دروازہ پھر بند ہو جائے گا، پھر مایوس ہو کر واپس آئیں گے۔ 5-7 دفعہ جب ان کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ جو فرشتے ہیں ان سے پوچھیں گے ساڈے نال انج کیوں ہو رہے ہے، کبھی جنت میں بلایا جاتا ہے پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے، واپس جاتے ہیں، مایوسی ہے، پریشانی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم دنیا میں جو لوگوں سے مذاق کرتے تھے،
مذاق کرتے تھے نا دنیا میں، آج اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ مذاق جو دنیا میں کرے گا اس کے ساتھ بھی کیا کتنی مایوسی ہوتی ہوگی جب ادھر قہر برس رہا ہے، ادھر سورج سوا نیزے پہ آ کے آگ برسا رہا ہے، جنت کا حکم ملے پھر جنت سے واپس موڑ دیا جائے، کتنی پریشانی کتنا اضطراب ہوگا۔ فرمایا جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں دنیا میں جن کے ساتھ ایسا کیا گیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب یہ مذاق کرنے والے آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک جہاد سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ پہ رکے، ٹھہرے، آرام کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ ایک صحابی نے پتا کیا کیا، ایک رسی لے کے نا ایک صحابی کے اوپر وہ رسی پھینک دی۔ اب صحابی ڈر کے اٹھ گئے، ڈر گئے اور ڈر کے ہائے اللہ یہ کیا، یعنی انہوں نے سمجھا شاید کوئی سانپ نکل آیا ہے۔ اب نبی پاک اس کا یہ عمل دیکھ رہے تھے، حضور قریب ہے، فرمایا تو کی کیتا ہے؟ یا رسول اللہ میں مذاق کر رہا تھا۔ فرمایا خبردار، کسی مسلمان کو ڈرانا حرام ہے۔ تو مذاق کر رہا تھا، تو حرام فعل کا ارتکاب کر رہا تھا، مذاق میں بھی کسی مسلمان کو ڈرانا حرام ہے۔ ہمارے ہاں 1 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے، جھوٹ کا دن، اور یہ رسم یہود و نصارہ میں تھی، لیکن وہ اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی کہ 1 اپریل کو جھوٹ بولنا ہے بھائی۔ اب جھوٹ کیا بولتے ہیں، معاذ اللہ فون کیا جاتا ہے تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ بیچارہ ایک واقعہ سنا، پھر اخباروں میں آیا کہ وہ باپ پہلے ہی وہ ہارٹ کا مریض تھا، وہ تو جھوٹ بول رہا تھا نا کہ آج جھوٹ کا دن منایا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا ہے معاذ اللہ، اس نے وہ جھوٹی بات کی، اور باپ پہلے ہارٹ کا جو ہے وہ پیشنٹ تھا، مریض تھا، بیچارے کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال کر گیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا میں نے تو جھوٹ بولا تھا، آج 1 اپریل ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں، مذاق بھی کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ مذاق کر کے اس کو ڈرانا، یہ بھی حضور فرماتے حرام فعل ہے۔ مذاق کے اندر بھی آپ کسی کو نہیں ڈرا سکتے۔ کسی کو قد کا چھوٹا کہہ کر اس کے ساتھ مذاق کرنا، کسی کو قد کا لمبا کہہ کر اس کے ساتھ مذاق کرنا، کسی کا رنگ گورا ہے کالا ہے، کوئی برادری کے اندر بظاہر دنیا کی نظر میں چھوٹی برادری کا ہے، اس کی برادری کا نام لے کر اس کو تانا دینا، کتنی یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ میرے خیال میں اس موضوع پر اس سے بڑی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا حضرت صفیہ جو حضور کی زوجہ تھیں، یعنی حضرت عائشہ بھی زوجہ ہیں، حضرت صفیہ بھی زوجہ ہیں، آپس میں بیٹھی تھی، تو حضرت عائشہ نے نا ان کو کہہ دیا تو چھوٹے قد والی ہے، تو چھوٹے قد والی ہے، بس اتنا کا ضمناً کوئی بات آ گئی نا، ضمناً کوئی ایسے مذاق نہیں کہا انہیں، ادروے مذاق یہ بات نہیں کی تھی، نہ کوئی طنز کیا تھا، بس ایسے ہی بات کہہ دی، کوئی بات ہے کہ تو چھوٹے قد والی ہے۔ ان کا دل ٹوٹا، حضور کی خدمت میں آئیں، یا رسول اللہ اس میں میری کوئی غلطی ہے کہ میرا قد چھوٹا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جیسے وہ بنا دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ عائشہ نے مجھے چھوٹے قد والی کہا ہے، عائشہ نے مجھے کہا ہے۔ کریم محبوب نے حضرت عائشہ کو بلایا، فرمایا عائشہ اتنی سمجھدار سلیقہ شعار ہو کر یہ بات تمہارے منہ میں پھبتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کہا اس کو چھوٹے قد والی۔ یا رسول اللہ میرا کوئی مذاق کا ارادہ نہیں تھا، میرا کوئی طنز کا ارادہ نہیں تھا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے عائشہ جو اتنی بڑی تو نے بات کی ہے نا، یہ اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے، اتنی کڑوی بات ہے، اگر یہ میٹھے کنویں کے اندر تیرے والی بات ڈالی جائے نا وہ بھی کھاری ہو جائے، وہ بھی کڑوا ہو جائے، اتنی سخت بات تو نے کہی ہے اس کو چھوٹے قد والی کہہ کر۔ بھئی چھوٹا قد ہونا یا لمبا قد ہونا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو او کالے او موچی او فلاں کہہ کر کسی کے دل اداری کرنا، بتائیے وہ جملہ حضرت عائشہ کا ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ فرمایا تیری یہ والی بات اگر میں میٹھے کنویں میں ڈال دوں تو وہ بھی کھاری ہو جائے، اس لیے کہ یہ بات ہی اتنی سخت ہے، کسی کو اس انداز کے ساتھ تانا دینا، کیونکہ یہ بھائی کوئی کالا ہے تو اللہ کی مرضی سے بنا ہے نا، کوئی گورا ہے تو اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ اب سنیے کہ واقعہ ذہن میں آیا، اور یہ واقعہ بھی اس موضوع پر بہت بڑا واقعہ ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتا ہے میں حج کے ارادے سے گھر سے نکلا، راستے میں ایک جگہ پر چٹیل میدان تھا، رات ہو رہی تھی، تو میں دیکھ رہا تھا کوئی جگہ مل جائے آرام کرنے کے لیے، ایک بڑھیا کا مکان نظر آیا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا مکان نظر آیا، تو اس کے قریب ہی میں نے پڑاؤ کر لیا، وہاں اپنا خیمہ لگا لیا۔
کہتے ہیں کہ جب بوڑھی عورت نے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ کوئی نورانی چہرے والا لگتا ہے اس کو لے آؤ، اپنی بیٹھک میں سلاؤ، رات اس کی گزر جائے خیریت سے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس بوڑھی عورت کے گھر گیا، رات جب آدھی ہو گئی نا، فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے چیخنے کی، چلانے کی آواز آئی۔ آواز کیا آ رہی تھی؟ ہائے مشکیدہ، کدھر ہے مشکیدہ، کہاں گیا مشکیدہ، ہائے 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 کرتا، ساتھ مشکیدہ کہتا، مشکیدہ کدھر گیا، کہاں گیا مشکیدہ، کس کا مشکیدہ؟ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کو کوڑے مار رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ کہتے میری آنکھ کھلی، میں باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، آواز آ رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا جس کو یہ صدا دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں رات تو جیسے تیسے گزر گئی، جب صبح ہوئی فجر پڑھنے کے بعد میں نے اماں جی کو بلایا، اماں جی رات میں نے یہ واقعہ دیکھا۔ کہنے لگے یہی سنا ہوگا نا کہ کوئی مشکیدہ مشکیدہ کہہ رہا تھا؟ ہاں یہی سنا ہے، یہی سنا ہے کہ کوئی اس کو صدا دے رہا ہے، وہ مشکیدہ مشکیدہ کرتا۔ اماں جی راز کیا ہے؟ تو ماں جی کہنے لگی بیٹے برسوں پرانی بات ہے، ایک پیاسا دوڑتا ہوا شخص کہیں سے دوڑتا ہوا، نہ جانے کوئی ڈاکو اس کے پیچھے لگا تھا یا کوئی شیر کوئی جانور اس کے پیچھے لگا تھا، دوڑتا دوڑتا وہ ہمارے گھر تک پہنچا، ہائے پیاس کہنے لگا، پیاس لگی ہے خدا کے لیے مجھے پانی پلا دو۔ تو میرا شوہر تھا، اس نے مذاق کے طور پہ کہہ دیا وہ مشکیدہ پڑا ہے اس میں سے جا کے پی لو۔ وہ بیچارہ گیا، جب اس نے مشکیدہ کھولا تو مشکیدہ خشک تھا، اس میں پانی نہیں تھا۔ اس نے ایسے مذاق کے کہا تھا، جب اس نے یہ کیفیت دیکھی، وہ بیچارہ پہلے ہی پیاس سے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، حلق کانٹا بن چکا تھا۔ جب اس نے یہ والا مذاق دیکھا کہ مجھے پانی کا کہا گیا لیکن مشکیدہ خالی ہے، وہ بیچارہ دڑام سے گرا، روح اس کی پرواز کر گئی۔ فرمایا جب سے میرا شوہر مرا ہے تب سے اللہ نے اس کو یہ صدا دے دی ہے اور کہہ دیا میرے مرتے ہوئے بندے کے ساتھ بھی تو نے مذاق کیا، میرے مرتے ہوئے بندے کے ساتھ وہ پیاسا تھا تو نے پانی نہ پلایا، اور فرمایا اس کو صدا دے دی گئی۔ جب سے مرا ہے تب سے وہ مشکیدہ مشکیدہ کرتا ہے، ہائے مشکیدہ، کدھر گیا مشکیدہ، کس کا مشکیدہ۔ بڑی دعائیں کروائی ہیں کہ اللہ اس کا یہ عذاب ٹال دے۔ آج آپ کو دیکھا، نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا، آپ کو دیکھا تو جی چاہا آپ تشریف لے آئیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کی یہ صدا کو ٹال دے، اللہ اس کے عذاب کو ٹال دے۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر بھی بعض اوقات مذاق کی صدا مل جایا کرتی ہے جو مذاق کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت فرمان ہے میرے نبی کا۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا جب ہمارے مخالف ہمارے شریک پر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی اس کے ساتھ پریشانی ہو جائے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے نہ بھی صحیح، گھر میں تو بیٹھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں نہ کسی کی غلطی پہ مذاق کر، ٹھٹھا نہ کر، اس کا مذاق نہ اڑا۔ آج کسی پہ مشکل وقت آیا ہے تو اس کو تانے نہ دے، مذاق نہ کر۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے، لفظ سنیے گا، بے غوری نہ کیجئے گا۔ فرمایا ان کی اس معاملے پر ٹھٹھا نہ کر، مذاق نہ کر جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، کسی کی مصیبت پہ ہنس نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ ان پر رحم کر دے، وہ اس مشکل سے نکل آئیں، ہو سکتا ہے اللہ ان پہ کرم فرما دے، وہ اس مصیبت سے نکل آئیں، اور اللہ تجھے ان والی مصیبت کے اندر گرفتار کر دے۔ تیرے مذاق کرنے کی وجہ سے، تیرے ہنسنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے ان کے والی مصیبت جو ان پہ آئی ہے اس مصیبت